لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بالروح القدس فأعوذ
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دلوں کا واسطے ایک ہدایت دار بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 118. اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے بے علم لوگاں دا نادان لوگاں دا کچھ کہنا تذکرہ بیان فرمایا ہے، اور تذکرہ بیان کر کے اس مالک و خالق نے نادان لوگاں دی نادانی، ظاہر لوگاں دی جہالت، بے علم لوگاں دی بے علمی انہوں واضح فرمایا کہ کس طرح دے لوگ اور کس طرح دے سوال بے مقصد جنہ دا کوئی اصول ہی نہیں بنتا، ایسی گفتگو ایسے سوال اور جس طرح انہوں دا سوال ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑھے نال کلام کیوں نہیں کرتا، کہ وہ کلام کرے کہ میرا رسول ہے یہ سچا ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سچا ہے، تینوں مان لو. یا کوئی ساڑھے کو نشانی آ جائے، نشانی کوئی آ جائے، نشانی پھر بھی انہوں نے اس گفتگو تو ثابت ہوتا ہے کہ شاید من لین، لیکن ایسے جڑے لوگ ہوتے نا اس طرح دے وہ منن دی خاطر بحث نہیں کرتے، ہدایت دی خاطر بحث نہیں کرتے. جیڑا بندہ ہدایت دی خاطر کرتا ہے نا کہ اگر صحیح بات واضح ہو جائے تو میں من لینی، اللہ پاک ایسے بندے واسطے پھر آسانیاں پیدا کرتا ہے، ان دے واسطے پھر راستے کھل دے، دماغ کھل دے، دماغ روشن ہوتا ہے، اور اللہ پاک
ایسے انسان کو پھر سعادت دینا نوازتا ہے، لیکن جدو مقصد کچھ ہو رہے، گفتگو کا انداز کچھ ہو رہے، تو پھر ظاہر و مالک نیتا جانتا ہے، سارے معاملات جانتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ایسے ایسے تذکرے قرآن کے اندر فرمائے کہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ کسی جگہ تے بات کو کس طرح بیان کیتا، دوسری جگہ تے اور وضاحت، تیسری جگہ تے اور وضاحت۔ اگر انسان وہ مقامات کٹھے کر کے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اللہ ذوالجلال ضرور آسانی پیدا فرما دے، مگر ایسے ایسے حالات کہ اللہ دا نبی معمولی بات نہیں، ساری انسانیت جو بہترین جماعت نبیوں اور رسولوں کی جماعت، پوری انسانیت جو، اور پھر رسولوں جو رسول بھی معمولی نہیں بلکہ بڑی اہمیت حامل اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تذکرہ قرآن اندر کہ سامنے کہہ رہے ہیں، سامنے کہ تسی کوئی نشانی لے آؤ کہ اس نشانی دے ذریعے ساڑھے دے جادو کر لو، اس نشانی دے ذریعے ساڑھے دے جادو کر لو، لیکن اسی مننا پھر نہیں۔ نشانی دی بات ایسی ایسی اجڑ قوم جنہ دے نال اللہ دے نبیوں دا واہ، اینا حوصلہ، اینی تحمل، بردباری، صبر اس مالک نے عطا کیتا اللہ دے نبیوں نے، اور اس مقام دے قرآن نے یہی بات بیان فرمائی۔ دوسری بات، ایک بات کہ اللہ ساڑھے نال گل کرے، گفتگو کرے، کلام کرے، اور دوسری بات کو نشانی اجدی آ جائے، معجزہ اس طرح دا، مگر قومہ نے مطالبے کیتے کہ اے معاملہ اس طرح ہو جائے نا تو اسی ماننا ہوئی، تے جدو مطالبہ پورا ہو گیا پھر مکر گئے، مننے پھر نہیں، تے پھر ایسے حالات اندر نا اللہ دی پکڑ، اس مالک دا قہر پھر بس جاندہ ہے بس اوقات۔ اور ایدی وضاحت واسطے اللہ دے قرآن دے دیگر مقام ذرا سامنے رکھیے، بات واضح ہو جائے گی۔ اس سورہ انعام میں تے اللہ دا قرآن ہے، اور اللہ دے قرآن نے سورہ انعام دے اندر بڑی ساریاں باتاں بیان فرمائیاں، اور ایسی باتاں، ویسے تو سورہ مائدہ قرآن بڑے مقامات سامنے نے موجود کہ قوم نے مطالبہ کیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کولوں کہ اس طرح کرو کہ اللہ پاک نو یہ بات کرو، دعا کرو کہ اللہ ساڑھے دے دسترخوان آسمانہ تو نادل کر دے، اور وہ دسترخوان ساڑھے پہلے تے بعد والے واسطے ایک خوشی دا اور عید دا سما پیدا کر دے، اور تہاڈی طرف وہ نشانی ہوئے۔ جدو اس طرح دی بات کی تھی نا، تے اللہ پاک نے سورہ مائدہ اندر کی فرمایا، قرآن کھول دیا بات سامنے آگی دے سن لو، قرآن والتیان کرے جے کہ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے کس طرح دے حالات قرآن سے بیان فرمائے۔ فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام کہنے لگے، قال عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ بن مریم، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، دعا کرو کہ اے رب جی نازل کر دے ساڑھے تے دسترخوان آسمان تو، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منکا، ہوئے کی یہ دسترخوان ساڑھے واسطے عید ہوئے، پہلی بعد والے واسطے، اور تیری طرف نشانی ہوئے، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ،
انی منزلها علیکم. جناب عیسیٰ علیہ السلام دی دعا تہاڈی ہے، دعا تہاڈی ہے تے جواب رب دا کیا ہے قال اللہ. اللہ پاک نے فرمایا انی منزلها علیکم، جویں کہندے نے میں اس طرح کر دیاں گا، جویں مطالبہ ہے میں اس طرح کر دیاں گا. وہ ہے قدرتاں والا، انہوں کہاں دی مشکل ہے، جویں کہندے نے میں اس طرح کر دیاں گا. لیکن اگلی بات کیڑی کیتی ہے، فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بَعْضُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. لیکن اگلا جواب ذرا غور کرے آجے اللہ پاک دا جواب کیا آیا میرے عیسیٰ جو دعا کی تھی جس طرح کہنا میں کرنوں تیار آؤ انجی ہو جائے گا. لیکن گالے فَمَن يَكْفُرْ بَعْضُ مِنْكُمْ، جدو میں اس طرح کرتا گا کہ ادو بعد پھر جنہیں تہاڈے جو انکار کیتا، انہیں تہاڈے جو پھر انکار کیتا، تے اللہ فرماتے ہیں فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ، پھر میں انہوں اس طرح دا عذاب دیاں گا کہ اس طرح دی سزا دیاں گا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. پھر جہان جو میں انج دی کسے نو سزا نہیں دیتی ہوئے گی، انج دا عذاب دیاں گا. مالک کا جواب آیا فرمایا پھر اس طرح دی سزا کہ ایک مسان قائم ہو جائے گی پورے جہان جو فرمایا اس طرح دی سزا کسے نو نہیں دیتی ہوئے گی. مطالبے اس طرح دے. اور سورہ انعام میں اللہ دا قرآن ذرا غور کرے آجے قرآن تے اس مالک و خالق نے تے بہت سارے مقام جڑے نے کھول کھول کے بیان کر دیتے ساڑھے سمجھن واسطے. اللہ فرمانے نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اس تو بڑا ظالم کون ہوئے گا جڑا اللہ پہ جھوٹ بولے یا اللہ دیاں آیتاں نو جھوٹا گوے جھٹلا دے وے نہ منے. انہو لا یفلح الظالمون. دے ظالم کدے بھی فلاح نہیں پاندے جے کدے کامیاب نہیں ہوندے. فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ایو دن جس دن اسی سارے انہوں کٹھیاں کر لواں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. جدو اللہ سارے انہوں کل قیامت دن کٹھیاں کرے گا اور کٹھیاں کر کے اللہ فرمان کے کتھے نے میرے شریک اور دنیا دے کتھے نے میرے شریک جنہیں تسی شریک ٹھہران دے سی اور جنہ دے بارے اندر تہاڈا خیال تہاڈا گمان تہاڈی سوچ تہاڈی فکر سی یہ رب دے شریک نے او آج میرے شریک کتھے نے ذرا سامنے لے آؤ. جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا ساری خلقت جمع ہوئے گی انسانیت جمع ہوئے گی. شریک بنان والے بھی تے جنہوں کو شریک بنایا ہوئے گا وہ بھی سارے میدان اندر ہوں گی اتھے کٹھے. یہ اس والا رب پوچھے گا یہ دا مطلب ہے جڑا رب پوچھ رہے ہیں نا انہوں نے ایک کام کیتا تے پوچھ رہے یہ کیتا نہیں تے رب نو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں. انہاں ایک کرتوتاں کیتیاں نے تے رب پوچھ رہے ہیں تے اللہ جدوں پوچھن گے کتھے نے ہو جنہوں میرا شریک تسی ٹھہران دے سی
وہ آج ہے کتھے نے خیال کر دے سی ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین. تے پھر کوئی جواب دے ہوئے گا نہیں. جواب کیویں دے انہوں کی تو لب کے لے آن جواب پورا کنج ہوئے. تے پھر ایک چلاکی اور وہ چلاکی کی ان کہہ کہ اور کوئی رستہ نہیں. ایک رستہ ہے کہ سیدھا ہی جھوٹ بول دے. سیدھا ہی جھوٹ آدھا پہیا ہونا آدھا تو جاندیاں نہیں. یہ نہیں پتا ہونا عدالت کیڑی ہے موقع کیڑا ہے جگہ کیڑی ہے تے جھوٹ چل بھی سکتا ہے. ان چلاکی جھوٹ دی آئے گی سامنے کہ اور کوئی حل نہیں. جنہوں نے شریک بنا دے سا نہ انہاں لگنا ہے نہ انہاں آنا ہے نہ اسی لیا سکنے ہیں نہ ساڑھے آنکھیں لگنا ہے. اور معاملہ کچھ اور طرح ہی ہوئے تے پھر ٹھیک ہے. اور قرآن کہہ رہے ہیں قرآن موقع انج آئے گا انج ہوئے گا. اور جدو یہ سامنے معاملہ ہوئے گا لیکن گے اللہ ان قالوا واللہ ربنا سانو ساڑھے رب دی قسم ما کننا مشرکین. اسی مشرک ہے ہی نہیں سب. اسی مشرک ہے ہی نہیں سب. اچھا جی مشرک تسی ہے نہیں سیدھے رب نے پوچھا کیوں؟ یعنی خود جھوٹ جھوٹے نے سچے بننے کی کوشش کر رہے ہیں تے جڑا مالک پوچھ رہے ہیں ان دے بارے اندر خیال ہے کہ وہ شاید انہیں صحیح پوچھا ہی نہیں. مشرک ایڈا ہوشیار ایڈا چلاک بنے گا ایسا عقل دے پردہ پے گا یہ اگر کہ ماں کو پھر قسم اٹھا کے کہہ گے قسم واللہ قرآن واللہ ربنا ما کننا مشرکین. سانو اللہ ساڑھے رحمان رب دی قسم اسی مشرک ہے ہی نہیں سا. فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. اللہ فرما دے نے میرے محبوب دیکھ انہاں اپنے آپ تے کنج جھوٹ بول دیتا ہے. اپنے آپ تے کنج جھوٹ بول دیتا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. جو کرتے سن جنہوں بنا دے سن وہ سارے گم ہو جان گے اتھے کوئی نظر نہیں آئے گا. اور اللہ نے قرآن نے کیسے پل کھولے فرمایا وَمِنُهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. سونیا انہاں وچوں او بھی نے انہاں وچوں او بھی. وَمِنُهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ جیڑے تیری گفتگو بڑے دھیان نال سن دے نے بڑے کان لا کے سن دے نے بڑی توجہ نال سن دے نے گفتگو سن دے نے. اور سن والے تے سارے ہوندے نے تے کئی سن دے نہیں سن دے نے. ایک تے ہے نا سننی ایک ہے نہ سننی. کئی سن دے نے کئی سن دے نے. مگر ادھر قرآن کہہ رہا ہے گفتگو سن دے نے بڑی دھیان نہ سن دے نے. مگر یاد رکھو ادو دی گل بھی تے اج دی گل بھی کیا سارے تے اثر ہو جاندہ ہے؟ گفتگو سن کے کیا سارے تے اثر ہو جاندہ ہے؟ نہیں. تے قرآن ایک موقع ایک بیان کر رہے ہیں. فرمایا ہے نا لوگوں کی حالت جڑے ایتھے اللہ کے دربار میں بھی کر رہے ہیں انہوں نے حالت کی ہے. فرمایا میرے محبوب وَمِنُهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. تیری گفتگو سنیا بڑے دھیان اور بڑی توجہ نال سن دینے گل کی ہے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. سونیا گفتگو سن دے ضرور نے لیکن ہویا معاملہ کی جدو نیتاں پیڑیاں ہون رادے گندے ہون سوچاں غلط ہون تے پھر رب دی مار کے پہندی ہے. ادھر توجہ کرے آجے وَجَعَلْنَا
اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے دلاں تے ہی پردہ پا چھڑیا ہے، دلاں تے ہی پردہ پاتا ہے۔ اور اگلی گل کی این یفقہو، ایسا دلاں تے پردہ پایا، ایسا پایا کہ انہوں سمجھ سکتے۔ سب سن رہے ہیں، اتنے بات آپ دی ہو رہی ہے، سن آپ دی گفتگو رہے ہیں تے اپنے گناہاں دی وجہ تو دلاں تے انج دا پردہ پیا، اللہ فرماندے نے سمجھ نہیں سکتے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور انہاں دے کنا تے میں رب نے ڈاٹ دے چھڑے آئے، ہلکی جی انگلی یا روئی پا دیو تین جواب جاندی نہیں دی، ایک کنا چ انگلی یا روئی پا دیو آواز نہیں جاندی، پتہ نہیں کی کہہ رہا تے کی نہیں کہہ رہا، آواز کندی ہے کندی نہیں، پہچان ہی ختم۔ فرمایا ہے سن دے کرنا دے ڈاڑ دی وجہ تو سن نہیں سکتے اور پردے پائے نے سمجھ نہیں سکتے، کیوں؟ فرمایا ہے وہ لوگ نے جنہ دی حالت ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ادھر گل ہو رہی سی یا کوئی نشانی ساڑھے کو لا جائے، نشانی آ جائے، اللہ فرما رہے نے سنیا یہ معاملہ ہے جدہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا یؤمنو بها، اگر اے ساریاں نشانیاں ہر نشانی دیکھ لیں، کل آیا کل ساریاں نشانیاں دیکھ لیں، تے حالت کی ہے ایک نشانی دے بڑی دور دی گل ہے نا، ایک نشانی نہیں قرآن دے لفظاں دے ذرا غور کرے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، اگر دیکھ لیں ہر نشانی ایک نہیں ہر نشانی لا یؤمنو بها، انہاں نے ایمان لے آنا، گھرلی گردن ہوگی، ایسے دل مردہ ہو گئے، ایسا دلان تے زنگ آیا، اثر ہی نہیں۔ فرمایا ہر نشانی بیگ لین دینا ایمان نہیں لے آنا، دے آنے کی نے حتی اذا جاؤکا یجادلونکا یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ فرمایا کہ جو دو حتیٰ کہ تیرے کل آندے نے تے سونیا تیرے نال بحث کر دے نے، تیرے نال جھگڑا کر دے نے، تے آندے کون نے یقول الذین کفروا، منکر لوگ آندے نے منکر ان ھذا الا اساطیر الاولین، اے قرآن تے پہلے دیاں قصے کہانیاں نے، بس پہلے لوگوں دیا داستانہ کسے کہانیاں نے اور کچھ نہیں۔ سنان والا آمنہ دا لال ہوئے تے پیش رب دا قرآن کرے تے اب کو منکر اے آکھے اے قرآن کوئی ایسی بات نہیں، پہلے لوگوں دے کسے کہانیاں نے، بس منکر اے حیثیت دے گا اس قرآن نو، تے حال کی عمل ہے اور حالت کی ہے کفیت کی ایسے منکر دی جڑا قرآن نو قرآن نہیں سمجھ رہا، اس قرآن دی حیثیت مقام نو نہیں سمجھ رہا، انہاں لوگاں دی کفیت کی ہے قرآن دے بارے اندر اے نظریہ اے سوچ کسے کہانیاں نے اور کچھ نہیں، یہ حالت ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ فرمایا انہاں لوگاں دی حالت ہے کہ او اس قرآن تو روک دینے، قرآن تو روک دینے اور خود بھی قرآن تو دور ہوندے نے، جے لوکاں نو بھی روک دینے، تے کیا آج ایسا نہیں؟ اس قرآن تو کیا آج روکیا نہیں جا رہے؟ خود دور لوگ نہیں ہو رہے، قرآن تو روکیا بھی جا رہے ہیں کہ جتھے قرآن دی آواز آئے نہ سنو، دھیان نہ دیو ادھر، خود بھی دور
دور ہٹنا، لوکاں نو بھی روکنا، ادو بھی سی تے اج بھی ایسا معاملہ موجود ہے۔ نہیں تسی نہیں قرآن سمجھ سکتے، یہ واسطے 18 علم پڑھنے پیندے پھر قرآن سمجھ آتا ہے۔ جہاں لوکاں دے دماغاں وچ انج دی گل بٹھانی کہ قرآن سمجھ نہیں آتا جنی دیر 18 علم نہ ہونا، جنہ سمجھے انہاں کول 18 علم نے سارے کول 18 علم والا لیاؤ دے سے سامنے کیوں آ کے کہے میرے کو 18 علم موجود نے۔ صرف لوگوں نے دماغ دور کرنے واسطے لوگ قرآن تو دور ہو جان، قرآن نے پاسے لوگ نہ آن، ورنہ ہر کنیا زبانہ جو قرآن دا ترجمہ ہو چکے ہیں، کنیا زبانہ دے اندر ترجمہ ہو چکے ہیں کہ جیڑی زبان آتی ہے اس زبان چی قرآن سمجھ لو۔ لیکن حالت ایسے لوگاں دی کی خود بھی روک دے سن تے آپ بھی دور ہوندے سن۔ تے اللہ فرما دے نے جیڑا روکے قرآن تو جیڑا روکے قرآن چھ اللہ نے سورہ قمر 4 دفعہ کیا ہے، 4 دفعہ ایکو سورج وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میں رب نے جدی کلام خدا اندر میں قرآن آسان بنایا ہے، اور لوگوں میں رب نے قرآن آسان بنایا ہے کوئی ایسا جڑا نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی ایسا ہوں دیکھیا جائے تے سمجھن واسطے جڑا بندہ کہنا قرآن سمجھ نہیں آ رہا اندے کو یہ پوچھا جائے روزانہ قرآن سمجھن واسطے تو ٹائم کتنا دے رہے؟ سوال سمجھ آ گیا کہ روزانہ قرآن سمجھن واسطے تو ٹائم کتنا دے رہے ہیں؟ جنہ لوگوں نے زندگیاں وقف کی تھی اس قرآن واسطے، قرآن سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اگر 24 گھنٹے بندہ دین نو دے تے دین اپنا کچھ حصہ بندے نو دیندا ہے 24 گھنٹے تے جے 24 گھنٹے جو اسی کچھ حصہ تھوڑا جہا 2-5 منٹ جے دئیے پھر کہ یہ قرآن سمجھ آ جائے، نہیں سمجھ آتا ہے قرآن اگر بندہ میں کہنا ایک آیت ادھی آیت اس تو بھی تھوڑا سمجھنا تو شروع کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے 18 یعنی 12 سال دے اندر سورہ بقرہ سمجھ سکتے نے، 12 سال دے اندر عربی زبان کو عبور رکھن والے وہ اگر 12 سال جو انہوں نے بیٹی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال دے اندر سورہ بقرہ سمجھ رہے 8 سال دے اندر، اور اسی کہنے ہیں بس ایک بار بات سنیے بس دین سمجھ آ جائے بس۔ اور پھر 12 سال اگر سورہ بقرہ سمجھیے کہ کیسی انسانیت اللہ نے انہوں نے پھر بنایا، کیسے انسان بنے کہ شیطان بھی پھر اتنی جرت نہیں کرتا انہوں نے رستے اندر آ جائے۔ پھر شخصیت ایسی بنی کہ شیطان اس رستے اندر آنو تیار نہیں جتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر ہوئے۔ اور ایک قرآن ہے وہ مالک جندی کلام خود کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ فرمایا جڑے روک دینے تے آپ ہی دور ہٹ دینے پیچھے ہٹ دینے، جڑے روک دے بھی نے اور خود بھی پیچھے ہٹ دینے، انہاں لوگاں دی حالت کی ہے۔ فرمایا وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ او لوگ ہلاک کر دینے تے اپنے آپ نو ہلاک کر رہنے۔ فرمایا انہاں نو اینا شعور اینی سمجھ نہیں دی، ورنہ ایک قرآن بندہ انہیں تو روکے پیچھے ہٹ جائے، اس قرآن دی شان جو کو فرق آئے گا، ان دی عظمت ان دی فضیلت کوئی مرتبہ نہ کٹے گا، نہیں کٹے گا۔ مگر جیڑا بندہ روک دا بھی ہے خود پیچھے ہٹتا ہے نہیں ادھر ٹرتا، فرمایا وہ لوگ اونے جیڑا اپنا نقصان آپ کر رہے نے، اپنے آپ کو ہلاک آپ کر رہے نے، انہاں دماغ انہاں دا کام کردہ نہیں کر رہا۔ قرآن ہے اس واسطے پڑھاؤ دوستو، اللہ نے پہ نال ہی نا
منظر بیان کر دیتا ہے کہ منظر، وہ منظر کی ہے اللہ فرماندے نے وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے میرے سونے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نام اودوں بیکھیں کاش کی دے وہ منظر سامنے آ جائے جدوں اے لوگ آگ دے کھڑے ہونگے، آگ دے سامنے آگ دے کول کھڑے ہونگے، جدوں اے کھڑے ہونگے تے پھر آکھن گے کی فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا آکھن گے ہائے کاش، ہائے افسوس، ہائے کاش نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جدو کل قیامت دن آگ دے سامنے کھڑے کیتا گیا اینا لوگانوں تے ادو آکھن گے ہائے افسوس، ہائے کاش سانو واپس لٹایا جائے، واپس لٹایا جائے تے ہون اسی ایتانو جھوٹا نہیں کہاں گے اے رب جی تیریاں ایتانو جھوٹا نہیں کہاں گے تے اسی کران گے کی وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اسی مومن بن جائیں گے، اسی ایمان لے آن والے بن جائیں گے۔ ایک کل قیامت منظر اس منظر تے بندہ بات کرے گا کہ اللہ واپس لٹا دے، یہ پھر ایک کام ہوئے گا۔ ان کوئی بندہ اگر 40 سال عمر کرے کاش میں 55 سے چلا جاؤں، انج ہوئے گا؟ جڑا بڑھاپے جے کرے کاش میری عمر 10 سال دی ہو جائے، پہلے نہیں میں پڑھیا ہوں نہیں پڑھنا شروع کر دیا تھی یہ کہنا عمر 10 سال ہو جائے گی اور انج نہیں ہونا۔ اور پھر کہیں گے اللہ واپس لٹا دے واپس تے نمبر 1 تیری آیتاں جھوٹا نہیں کہاں گے، جھوٹا نہیں کہاں گے۔ اور دوسری گل کی ہے اللہ سی مومن بن جائیں گے، مومن بن جائیں گے بات کہن گے تے اللہ تعالیٰ نا نیتاں جانتا ہے، ارادے جانتا ہے، سارا معاملہ جانتا ہے۔ اللہ کے پیچھے واپس بھیجنا لاتے یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، کسے نو رب نے بھیجنا ہی نہیں یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اگلی گل اللہ خود کہہ رہے ہیں، خود اللہ فرماندے نے معاملہ کیے بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ بلکہ فرمایا کہ نواز پہ او ظاہر ہو جان گیا چیزاں کہ جیڑیاں تو پہلے چھپان دے سن، جو چھپان دے سن انہوں نے پتہ سی قرآن سچ ہے، حدیث سچی ہے، سنت ٹھیک ہے، قرآن دی آیت ٹھیک ہے، مسئلہ اس طرح ہے، لیکن لوکاں دے سامنے چھپان دے سن، لوکاں دے سامنے ظاہر نہیں کرتے سن، ورنہ لوگوں نے کہنا سی تسی ماندے کیوں نہیں پھر یہ سچی بات ہے، ماندے کیوں نہیں، چھپاندے سن۔ اللہ کل قیامت دن او چیزیں واسطے ظاہر کر دے گا۔ چھپاندے سی تسی، لکاندے سی، چھپاندے سی لوگوں کو تے اللہ ظاہر کر دیں گے تے پھر ہوئے گا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، جی میں کہہ رہے ہیں اگر واپس بھیج دینا اللہ دے سین کریں گے، فرمایا کہ اگر انہوں واپس بھیجیا جائے لَعَادُوا لِمَا نُہُوا عَنْهُ، یہ کوئی کام کرن کے جتھوں انہوں روکیا گیا ہے، کوئی کام پھر کرن گے جتھوں انہوں روکیا گیا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک ہے جھوٹ بولن والے نے، جھوٹے یہ ہے جھوٹ بولن والے نے۔ اور انہاں دا نظریہ یہ وہ نظریہ کی وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔
نظریہ سوچ فکر کی ہے اے لوگ دے آندے نے زندگی دے صرف دنیا دی زندگی ہے تے سانو دوبارہ کسی نے اٹھانا ہے ہی نہیں اسی اٹھنا ہی نہیں کچھ صاحب ہونا ہی نہیں ساڑھا معاملہ کو پیش آنا ہی نہیں اس لیے آگا دنیا دی زندگی ہے بس اور کوئی زندگی نہیں اور سانو اٹھایا نہیں جائے گا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ تے جدو بندے جب ڈر پیدا ہو جائے نا میں مرنا ہے تے مرن تو بعد زندہ ہونا ہے زندہ ہو کے یہ جڑی زندگی میں گزار رہے ہیں جو کر رہے ہیں میں دا حساب دینا ہے تے پھر بندہ ایسیاں بدعمالیاں تے نہیں اتردا ایسیاں زیادتیاں تے نہیں اتردا پھر بندہ اپنی حدود چ رہ کے انسانیت اختیار کر کے زندگی گزارے گا لیکن جدو ایسا نہ ہویا پھر ایسا معاملہ نہیں ہوئے گا اور اللہ فرمان دے دوبارہ پھر موقع فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ سارے لوگوں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے کہ نہیں رجوع ادھر کرے گا پیش ہونا ہے کہ نہیں منن والے بھی تے نہ منن والے بھی منکر بھی اور غیر منکر بھی نیک بھی برے بھی سارے نے پیش ہونا ہے کتھے رب دے سامنے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ جندی کلام جدوں دے سامنے پیش ہونگے اللہ دے سامنے کھڑے ہونگے تے اللہ کہیں گے قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ کیا ہے میرا قرآن سچا نہیں کیا میری کلام سچی نہیں دسو ذرا اور دنیا دے کہتے سی جھوٹے قصے کہانیاں نے پہلے لوگوں دی قصے کہانیاں نے کیا میری کلام سچی نہیں کیا میری کلام ٹھیک نہیں تو اوتھے کچھ کرنا لگا اوتھے کرنا لکھا یہ اوتھے پتہ کیا کرنگے قالو بلا وربنا ہاں اللہ اے ساڑھے رب تیری قسم ہے تیری ذات دی قسم انجی ہے اللہ سچی کلام ہے اللہ درست کلام ہے حق کلام ہے اوتھے کہیں گے قالو بلا وربنا تے پھر اللہ پاک کی سزا دیں گے قالا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون چلو پھر چکھو عذاب اس وجہ تو جڑا تسی اندہ انکار کر دے سی اندہ انکار کر دے سی چلو عذاب چکو پھر ان عذاب اٹھنا ہی پہے گا تو تھے بچ کے بندہ دکھائے اس سورہ انعام میں تے تیسرا رکوع سارا پڑھ دیتا ہے سارا سورہ انعام دا تیسرا رکوع پڑھے ہے سارا تے ترجمہ کر جا کے دیکھے اجے تے پھر غور کرے اجے کچھ وضاحت میں کر دیتی اختصار نال اور کچھ وضاحت جڑی انشاءاللہ پڑھے سمجھ آ جائے گی اور پھر بندہ اپنے آپ کو سامنے رکھ لے کہ میں کس سٹیج تے جا رہا ہوں میرا رخ کدھر دا اور میرا معاملہ کدھر دا دیکھیے سورہ اعراف قرآن اللہ دا میں تے قرآن تے غور کر دیا حیران اللہ تیرے کلام اندر کس طرح دیاں وضاحتاں موجود نے یہ سورہ اعراف قرآن اللہ دا ہے اور اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے بات کو سمجھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے نبی نے اور اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے سامنے لوگ پتہ کی کہہ لگے آندے کی نے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا کہہ لگے تو جو لے آنا ہے نا جو نشانی لے آنی ہے لے آ جیڑی نشانی گالو سی نشانی جیڑی نشانی لے آنی ہے لے آ یہ اس نشانی لے آکے ان دے ذریعے ساڑھے تے جادو کر لے اس نشانی دے ذریعے نا ساڑھے تے جادو کر لے جادو چلا لے تے قوم کی ایک بول کے دی فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اسی تیرے تے ایمان لے آنا آدھے حال اسی تیرے تے ایمان لے آنا اور جتے ایسی بدبختی قوم بھی ہوئے
کہ اللہ دے نبی انہوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں نشانی لے آ او دے ذریعے جادو کر لے اور اسی تیرے تے ایمان نہیں لیا۔ اس مالک دا بھی پھر حوصلہ ہے، پھر سزاواں دا اعلان انجنگ دا ہویا کہ طرح طرح دے عذاب آئے، اور میں آج تفسیر پڑھدا سی کہ عذاب جڑے اللہ نے بھیجے نا، جدو قوم نے کہا نا نہیں مننا تے پھر انہوں منان دے طریقے بھی بڑے آتے۔ یہ بندہ کسے بھول چ نہ رہے کہ شاید وہ منا نہیں سکتا، میں مننا نہیں، ایڈا ویریا انسان، ایسی بات نہیں۔ فرمایا کہ یہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، میں رب نے پھر انہاں دے طوفان بھیجیا۔ طوفان تو مراد بات چیزہ ہے علیہ السلام آ گیا، یا بادشاہ دی بڑی کثرت ہوگی، ہر طرف پانی 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 پانی، اور لوگ ڈوب رہنے مر رہنے۔ تے جدو دیکھیا نا پہلے جڑا یاد نہیں نہ کرتا رب کو، ٹائم ہی کوئی نہیں، فوراً پھر رب یاد آ جاتا ہے، دعاواں بھی کرنیاں بھی کرانیاں بھی، اور وہ مالک فوراً ہی یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا طوفان بھیجیا نا، والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ یہ ہر پاسے جدو اے عذاب آیا نا، مفسرین نے لکھیا ہے پھر اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کو جدو عذاب آتا نا کوئی بھی، تے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کو جاندے تے جا کے کہتے دعا کرو، تسی رب نال جڑا رب نے تواڈے نال وعدہ کیتا ہے وہ کرو دعا، یہ عذاب ساڈے کو ٹل جائے تے اسی ایمان لے آواں۔ دعا کران واسطے اللہ دے نبی یاد آ جاندے نے، پہلے اللہ دے نبی دی منن نوں تیار نہیں، آئے دعا کیتی، اللہ نے عذاب ٹال دیتا، پھر مکمل تے پھر عذاب دوجا آ گیا، وہ عذاب کیے ہر پاسے ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، ایر فصلہ نو چٹ کر جاندی ہے، انیاں ٹڈیاں دی کثرت، ٹڈی دل یعنی فصلہ نو باغاں نو برباد کرنے واسطے مالک کو بڑے بڑے جناب حربے موجود نے، بڑا قدرتاں والا ہے، ٹڈیاں ٹڈیاں ہر پاسے۔ پھر یہی حال ہویا، پھر جمعہ جمعہ ہر جگہ تے کپڑے تے جسم تے کھانے پینے بیٹھنے اٹھنے ہر جگہ تے جمعہ جنہاں دا نا سن کے کہیں انسان کو الگ جاندی ہے، ایتھے معاملہ انج ہویا۔ پھر ہر پاسے مینڈک ہی مینڈک، بستریاں تے کاروبار ہر جگہ تے مینڈک ہی مینڈک، یہ بھی سزا۔ اور پھر ہر پاسے اس طرح دا کہ خون ہی خون، پانی نو بھی خون بنا دیتا، پانی نو تیرے پین نو دل کرتا ہے، لیکن مردیاں پیندے بھی سن، دل نہیں کرتا پیندے بھی سن۔ اور فرمایا تفسیر ہے انہاں عذاباں دی کیوں بھیجے، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہاں لوگاں نے تکبر کیتا، تکبر وہ ہے جرائم پیشہ لوگ سن، جرم کرنے والے جرائم پیشہ لوگ سن۔ تے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے کولام دے نے تے آگے کیا دے نے اللہ دے نبی جی فلما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک۔ جدو کوئی بھی عذاب آندا انہاں لوگاں دے تے ہوندا کی، وہ تو لوگ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کو لاندے آکے آندے دعا کرو ساڑھے واسطے اپنے رب کو لو جو اللہ نے عہد کیتا ہے، لَإِن كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ دعا کرو اگر اللہ ساڑھے تو عذاب ٹال دے وے، عذاب ٹال دے وے۔ یہی قرآن کہہ رہے ہیں، پہلے آدھے رسی مننا، توجہ مننا تے ہون آیا نا عذاب، تے ان کی آدھے دعا کرو عذاب ٹل جائے، اللہ مصیبت ٹال دے، پریشانی دور ہو جائے۔ تے قرآن ہی کہہ رہے آندے نے لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اسی توڑے تے ایمان بھی لے آنگے تے بنی اسرائیل جنہوں اسی غلام بنایا نا، انہوں اسی آزاد بھی کر دیں۔
تسی دعا کرو تے ہویا کی فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فرمایا کہ جو میں رب نے عذاب ہٹا دیتا دور کر دیتا ایک وقت تک جیڑا انہاں واسطے مقرر سی اوتھے پہنچن والے سن میں رب نے عذاب ہٹا دیتا پیچھے ہٹا دیتا تے جدوں عذاب پیچھے ہٹیا نا تے نالے ہی مکر گئے اسی ایمان نوں چڑھ لے آنا ہے نہ اسی بنی اسرائیل نوں تواڈے نال بھیجنا ہے نہ اسی ایمان لے آنا ہے فرمایا اچھا اللہ فرماتے نے پھر کی ہویا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اللہ فرماتے نے پھر میں رب نے بدلہ لیا انتقام لیا انہاں کولو انتقام کی لیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ میں انہاں ساریاں نو پانی اندر غرق کر دیتا انہاں ساریاں نو میں پانی اندر غرق کر دیتا جڑے بڑے ویرے سن تے بڑے جناب جھوٹے سن تے وعدہ خلافیاں کرنے والے سن میں انہاں نو غرق کیتا پانی دی اندر اللہ کیوں کیتا وجہ کی ہے بے انہم کذبوا بے آیات ربنا انہاں نے کذبوا بے آیاتنا اس وجہ تو کہ انہاں میریاں آیتاں نو جھٹلایا میری آیتاں نو جھوٹا سمجھیا وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور یہ لوگ اس گل تو ہی غافل سن کے ساڑھے نالینج دا معاملہ بھی پیش آ جائے گا اور یہی قرآن سورہ اعراف ہے اللہ فرماتے نے ایسے لوگ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ان قریب پھیر دیاں گی اسی اپنی آیتاں دے کولوں انہاں لوکاں نوں جڑے تکبر کردے نے زمین تے بغیر حق تو زمین تے کوئی بندہ تکبر کرے کہ بندے نوں گل پھبدی یہ بندے دے لائق صرف کبریائی والی ایک ہی ذات ہے جو رب العالمین دی ذات ہے بس اور دے تو علاوہ کسے واسطے کبریائی نہیں جیڑا بندہ تکبر کرے غرور کرے گھمنڈ کرے آکڑ خاں بنے فرمایا میں رب انہاں لوکاں نوں اپنی آیتاں تو ویسے پھیر دیا گا یتکبرون فی الارض بغیر الحق اور اگلی گل بڑی قابل غور توجہ کرے آجے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا یُؤْمِنُوا بِهَا فرمایا ایسے لوگ جنہیں تکبر کرنے والے لوگ نے نا جنہاں نو رب محروم کر دے ایتوں تو پیچھے ہٹا دے فرمایا کہ اگر ہر طرح دی نشانی دیکھ لیں او لوگوں دے ایمان نہیں لے آنگے ایمان ایک کدی نشانی نہیں ہر طرح دی نشانی دیکھ لیں فرمایا قرآن دے لفظاں دے غور کرو وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا یُؤْمِنُوا بِهَا ہر طرح دی نشانی بھی دیکھ لیں تے منن تیار نہیں ہونگے اے منن گے نہیں اور انہاں لوکاں دا حال کی ہے وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا فرمایا کہ اگر بھلائی والا اچھا راستہ دیکھتے ہیں یہ اس راستے نو اختیار کرنے واسطے تیار ہی نہیں متکبر لوکاں دی علامت کی ہے کہ اچھا راستہ دیکھن دے باوجود انہوں منن نو تیار چلن نو تیار نہیں تجھی کفیت کی ہے نا لوکاں دی فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا اگر گمراہی والا گندا رستہ غلط رستہ دیکھ دے نے تے فوراً چلن نو تیار ہو جاتے ہیں یہ متکبر دی علامت قرآن بیان کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا قرآن بیان کر رہے ہیں سیدھا رستہ دیکھ کے چلن نو تیار نہیں پٹھا رستہ چلن
چلن فوراً تیار ہو جاندے نے سیدھے راستے وال رخ نہیں کردے یہ اللہ دی پکڑ اللہ دا عذاب اللہ دی سزا ایسے لوگوں واسطے ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین اس لاکھ کیوں ملی اس واسطے کہ انہاں لوگوں نے اللہ فرماندے نے میری آیتاں نو جھوٹا خیال کیتا اور انہاں تو غافل بن گیا لاپرواہ بن گیا سوچیا ہی کدے نہیں والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہاں میری آیتاں نو جھوٹا خیال کیتا ولقاء الآخرہ اور آخرت دی ملاقات نو جھوٹا سمجھیا کہ کوئی ملاقات نہیں ہونی جنہاں نے انج دی سوچ پیدا کر لی حبطت اعمالہم اللہ فرماندے نے انہاں دے عمل ہی برباد ہو گئے رب دیاں ایتاں جھٹلان والے لوگ آخرت دی ملاقات دا انکار کرنے والے لوگ اللہ خود فرما رہے نے انہاں دے عمل ہی برباد ہو گئے هل یجزون الا ما كانوا یعملون جویں دے عمل ہون گے انج دا ہی بدلہ ملے گا اگر ایتاں نو منن والا ذہن قرآن نو قرآن سمجھیا جائے ایتاں نو حق سمجھیا جائے تے پھر زیبارے بدلے بڑے اچھے ہون گے مگر ایک کلام اللہ بھی سچا ان دی کلام بھی سچی ہے او مالک سچا کلام سچی ہے اور پہنچان والے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان بھی سچی میرے پیغمبر دی ذات بھی سچی تے بات بھی بولو بات بھی ایسا محبوب پیغمبر مکے چان چڑھیا جد لو ہوئی مکے چان چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی رات کفر دی مکان آیا مکے چان چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی رات کفر دی مکان آیا راؤں بھولیاں جاندیاں رائیانوں جاندیاں رائیانوں گلی باغ بہشت وخان آیا اور پیسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی دل مشفق باؤں پھڑ بنے لانے آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڑھے ستے نصیب جگانے آیا آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم راؤ دوستو قرآن کے تذکرے بڑے عظیم تذکرے نے ایک آیت دی بڑی وضاحت موجود ہے ایک قرآن دے جڑے دو مقام پڑھے نے دو تین مقام انہاں دا ترجمہ انہاں تے غور و فکر رب کو دعا کہ اللہ صحیح رستہ ان دی ہدایت دے دے توفیق دے دے اللہ چلن دی ہمت عطا کر دے پھر اللہ رستے آسان کرے گا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ